مزے کی بات یہ ہے کہ حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جب انسانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سے ہوتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا تصیب بھائی؟ جب انسانوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، سونا چاندی جواہرات اگل دے گی زمین، اور فصلیں ساری ایسے لہلہاتی ہوں گی کہ زمین کے الحدیث کے الفاظ ہیں کہ زمین کچھ بھی نہیں رکھے گی، سارے کی ساری فصلیں اگا دے گی. کوئی یعنی ہوتا ہے نا، بیج ڈالتے ہیں تو کتنے فیصد فصل ہوتی ہے، کچھ جڑی بوٹیاں ہو جاتی ہیں، کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، وہ جیسے امڑ کے فصلیں باہر آئیں گی، برکتوں والی فصلیں ہوں گی. اور حدیث میں آتا ہے کہ آسمان اپنی بارش میں سے کچھ بھی نہیں رکھے گا، ساری کی ساری برسا دے گا، کھل کے جل تھل ہوگا. یہ تو ابھی دیکھیں، ابھی ہم گزر رہے تھے دریاؤں سے آتے ہوئے، وہ راوی سے گزرے، ہم نے کہا یہ کبھی دریا ہوتا تھا؟ اندر فصلیں لگائی ہوئی ہیں لوگوں نے، جو پہلے دریا ہوتا تھا اب وہاں پہ لوگوں نے فصلیں اگائی ہوئی ہیں، اور انہیں پتہ ہے ادھر پانی نہیں آنا. تو جب یہ لوگوں کو یقین ہو جائے گا تو پھر ایسے ہوگا، اور کوئی بھی پریشان حال نہیں رہے گا، کوئی بیماری تکلیف تنگی ہوگی ہی نہیں انسانوں کو. حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگ اللہ پہ ایسے توکل کرنے لگیں کہ جیسے پرندے اللہ پہ توکل کرتے ہیں، کہ جب وہ صبح کو نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، اور شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، تو اللہ بھی لوگوں کو ایسی رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے. کہ انہیں نہیں پتا ہوتا اگلا کھانا کہاں سے کھائیں گے، وہ کھا کے آتے ہیں، پیٹ بھر کے سوتے ہیں. یہ تو ہمیں ہوتا ہے نا، فکر ہوتی ہے کہ بھئی میرا ہو جائے، میرے بچوں کا ہو جائے، ان کے بچوں کا ہو جائے، ان کے بچوں کا ہو جائے، بڑا مکان ہو جائے، پلاٹ ہو جائے. تو مزے کی بات یہ ہے جو اصل میں یاد دہانی کرانی ہے کہ وہ جو اللہ سے ہونے کا یقین ہے نا، وہ دنیا میں ایک بار پھر ہوگا. یہ ہم نے یاد رکھا، وہ دنیا میں ایک بار پھر ہوگا. پہلے اللہ سے ہونے کا جو یقین تھا، اس کی دعوت کہاں سے پھیلی؟ مکہ مکرمہ سے. اور پھر اللہ کے فضل سے 22 لاکھ مربع میل تک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مسلمانوں کی حکومت ہوگی. لیکن اب یہ لاہور سے ہونا ہے، پتہ ہے آپ کو عمر بھائی؟ یہ اب لاہور سے ہونا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ 3 خلیفہ کے بیٹوں میں، بادشاہ کے بیٹوں میں اختلاف ہوگا، جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی. ثم لا یسیر علی واحد منکم، کہ پھر وہ کسی ایک کے اوپر بھی اتفاق نہیں کر سکیں. یعنی خون ریزی ہو جائے گی حجاز مقدس میں، خون ریزی ہو جائے گی سعودی عرب میں، عرب کی سرزمین میں خون ریزی ہوگی، جنگ کا سامان ہوگا. ثم تطلع رایات السود من قبل المشرق، پھر مشرق کی جانب سے اللہ لوگوں کو اٹھائے گا، مشرق کی جانب سے اللہ لوگوں کو اٹھائے گا. فَيَقْتُلُونَكُمْ لَا يَقْتُلْهُ قَوْمٌ، اور پھر وہ عربوں سے، پھر وہ ان جنگ کرنے والوں سے، فتنہ پھیلانے والوں سے ایسے لڑیں گے، ایسے قتل کریں گے کہ کبھی کسی نے ایسی جنگ نہیں کی. میں 2-3 حدیثوں کے مختلف الفاظ آپ کو ملا کے بتا رہا ہوں. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى السَّلَّجِ، جب تمہیں وہ مشرق سے آتی ہوئی فوجیں نظر آئیں تو ان کے ہاتھ پر، تمہارے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا لازم ہو جائے گا. وَلَوْ حَبًّا عَلَى السَّلَّجِ، چاہے تمہیں برف کے اوپر گھسیٹ کے جانا پڑے. یہ گرمی کا سفر بھی کیا ہوا ہے لوگوں نے، صحراؤں کا سفر بھی تبلیغی بھائیوں نے تو دیکھے ہوتے ہیں علاقے. لیکن جو سب سے مشکل ہے نا، وہ سیاچن میں کسی سے پوچھیں، کبھی کوئی صحرا میں گیا ہے اور اس نے کہا کہ ہاتھ پاؤں کٹ گئے میرے، پیاس ہوتی ہے، پانی ملتا رہے تو چلتا رہتا ہے نا، کچھ نہ کچھ زندہ رہ جاتا ہے. لیکن سیاچن میں تو آپ نے دیکھیں، جس سے دیکھیں گے وہ یہی کہے گا کہ کسی کا اللہ معاف کرے ہاتھ نہیں رہے، کسی کے پاؤں نہیں رہے. وہ برف، سخت ترین سفر برف کا.
تو آپ وسلم نے وہ کہا ہے. صحرا نشینوں کو یہ نہیں کہا کہ صحرا میں سے جانا پڑے. صحابہ کو بتا رہے تھے نا, ان کو کہا وَلَوْ حَبًّا عَلَى السَّلَّجِ, کہ اگر برف کے اوپر بھی گھسٹ گھسٹ کر جانا پڑے تو جا کے ان کی بیعت کرنا. فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهُ الْمَهْدِي, کیونکہ وہ جو مشرق کے فوجیں ہوں گی نا, ان کی نصرت امام مہدی خود کر رہے ہیں. اور امام مہدی کون ہوں گے؟ امام مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے, سید ہوں گے, لیکن حمایت مشرق کی فوجوں کی کریں گے. عربی النسل ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے, لیکن حمایت مشرق کی فوجوں کی کریں گے. اگر آپ دیکھیں اس لاہور میں جب آتا ہوں, میں بڑا سوچتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کا اللہ نے مرکز بنایا تو لاہور کو بنایا. پوری دنیا میں ابھی افریقہ میں چلے جائیں, صومالیہ میں چلے جائیں, سوڈان میں چلے جائیں, عرب میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, آپ کو تبلیغ کی دعوت نظر آئے. ہمیں کسی سے اختلاف ہے یا اتفاق ہے, اس میں ہم نہیں جاتے, لیکن دین کی کوشش سب کر رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے. دوسری جو سیاسی دینی جماعتیں ہیں, ان کا آپ دیکھ لیں, وہ مرکز بھی آپ کو لاہور نظر آئے گا, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, تحریک لبیک ہو, تنظیم اسلامی ہو, لاہور نظر آئے گا. اور یہاں سے اللہ نے وہ کام لیا اصلاح کا کہ جو عرب سے ایک عرصے سے اب نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے اس علاقے سے کوئی کام لینا ہے, اور یہاں پہ سے وہ فوجیں نکلنی ہیں جو جا کے امام المہدی کا ساتھ دیں. تو اب میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم امام مہدی کو تو اب تلاش تو نہیں کر سکتے نا, ظاہر ہے جب اللہ جب کسی کو دکھائے گا تو تبھی دکھائے گا. ان کی تو نشانیاں ہیں کہ ناک اونچی ہوگی, پیشانی چوڑی ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے, نام محمد ہوگا, والد کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کی طرح ہوگا. بہت ساری ان کی نشانیاں ہیں, لیکن یہ تو کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہیں نا. سید تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, ناک تو کسی کی بھی اونچی ہو سکتی ہے, پیشانی کسی کی بھی چوڑی ہو سکتی ہے. میں نے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہوگا کیا کہ جب شرک کا خاتمہ کیا جائے گا, جب لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ان مشرق کے لوگوں کو امام المہدی کی نعمت عطا فرما دیں گے, ہمیں سوچ پہچان عطا فرما دیں گے.